नारा तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ज़हरा के बाबा की खत्म नबूवत, हसनैन के नाना की खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, हज़रत सहाबा, हज़रत सहाबा, शान सहाबा, हज़रत अहले बैत, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह, शान औलिया अल्लाह, नारा तकबीर, पीर मुर्शिद मियां मोहम्मद अजमल अली कादरी साहब, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। पढ़ो सारे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ये बिजली धोखा नहीं करेगी। अल्लाह के फजल से निगाहे बनी में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नारा तकबीर, बुलंद आवाज से नारा तकबीर। देखे ये नारा जो आपका है ना, ये लाहौर तक पहुंचना चाहिए। हमारे मुर्शिद को ये खबर हो जाए कि इंशाअल्लाह मिनशनाबादी मुझे याद कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं तमाम हजरात से अपील करता हूँ कि आप साथी दिल जमी के साथ मेरे पीर मुर्शिद की आमद का इस्तकबाल करते हुए साथी तशरीफ रखें और करीब करीब हो करके बैठे। अल्लाह वालों की आमद जो है उसके और ही नज़ारे हैं। और मैं हजरत जो है इंशाअल्लाह मैं भाई मोहम्मद आसफ साहब, भाई अब्दुल कादिर साहब, मैं उनकी खिदमत में अपील करता हूँ वो जहाँ भी हो वो स्टेज पर तशरीफ लाए। भाई मोहम्मद आसफ, खुशी मोहम्मद साहब, इसलिए वो भी स्टेज पे तशरीफ लाए। भाई अब्दुल कादिर साहब जो हैं वो भी स्टेज पे तशरीफ लाए। और भाई मोहम्मद आसफ साहब देवबंद से मैं उनका भी मशकूर हो। और जितने मेरे पीर भाई आए हैं, भाई समीउल्लाह साहब जो हैं वो भी माशाअल्लाह मुर्शिद की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए। और आखिर में मैं तमाम भाइयों का, दोस्तों का, मेरी माँ बहनों का दिल की गहराइयों से मशकूर हो कि आप इस जंगल के इलाका में आधी रात तक ये तशरीफ लाए। ये खालिसतन आपकी ये मेहरबानी है। मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन एक पैगाम पर आप तशरीफ लाए। मैं सबकी आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह अब आप हज़रात के सामने तशरीफ लाते हैं यादगार सदा आपको सदाकत की निशानी मरकज शेरा वाला लाहौर। अल्लाह मरकज शेरा वालों को क़यामत के सुबह तक आबाद व शाद रखे। मेरे पीर मुर्शिद का साया तादेर सलामत रखे। आप तशरीफ लाते हैं। आप जनाब के सामने हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद अली सानी साहब। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم
كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم. دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ پاک آپ سب حضرات کے جمع ہونے کو اور منتظمین کے انتظام کو اور جتنے بھی معاونین ہیں، اللہ پاک سب کی تمام تر کوششوں کو، اخلاص کو، نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور آج کے اس پروگرام کو ہم سب کے لیے اللہ پاک ہر طریقے سے عافیت کا معاملہ فرما دیں، اور ہر طریقے سے ہماری آخرت کے اندر اللہ پاک آسانی کے معاملات فرما دیں۔ منچن آباد اور اڈا فیڈر، اڈا چوبیانہ، بہاول نگر، یہ میرے حضرت اقدس حضرت امام الاولیاء حضرت شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ والوں کے صحبت یافتہ دیکھنے ہیں تو وہاں پہ جا کر دیکھ لیں۔ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری، مرکز چھینا والا لاہور۔ پرسوں مجھے لاہور سے باہر جانا تھا، یہ رات واقعہ میں نے کل شیرا والا میں بھی سنا ہے، تو میں ایئرپورٹ کی مسجد میں فجر کی نماز کے وقت پہنچا، تو فجر کی نماز چونکہ ہوائی اڈے کی مسجد تھی اور وہاں پہ کوئی مستقل امام نہیں ہوتا، کوئی مستقل امام نہیں ہوتا، تو جب میں سارے معاملات سے فارغ ہو کر مسجد کی طرف پہنچا تو ایک جماعت تقریباً ختم ہونے والی تھی، نماز سے فجر کی جماعت ہو رہی تھی اور تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ کوئی بھی مسافر امامت کر لیتا ہے، پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو پیچھے ایک شخص کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں کرسی ہوتی ہے نا ان لوگوں کے لیے جن کے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ایک شخص کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو دور سے دیکھ کر انہوں نے اشارہ کیا کہ ابھی ہم اس کے بعد جماعت کریں گے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ تو میں نے چونکہ سنتیں ادا کرنی تھی اور مجھے پتا تھا ابھی نماز میں وقت بہت ہے، ہو سکتا ہے ان کی فلائٹ پہلے ہو تو سنتیں، تو میں نے ان کو کہا کہ میں سنتیں ادا کر لوں پھر نماز پڑھ کر۔ تو جیسے ہی وہ پہلی جماعت ختم ہوئی اتنی دیر میں نے بھی جلدی سے سنتیں ادا کر لی۔ فجر کی سنتیں مختصر ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تہجد کے بعد پھر فجر کی سنتیں مختصر ادا فرماتے تھے، اور اس میں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص اکثر تلاوت ہوتی تھی، تو وہ میں نے سنتیں ادا کی۔ اور ہمارے ہاں پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمانوں میں رواج ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد یہ جو تسبیحات فاطمی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، خاص طور پہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد اہتمام کرتے ہیں ان مسنون دعاؤں کا۔ ہندوستان اور پاکستان کے علماء اور عوام میں
ساری نمازوں کے بعد دعا ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگا جاتا ہے، لیکن جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ان کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں، فجر اور عصر کے بعد خاص طور پہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ ساتھی جنہوں نے مجھے اشارہ کیا تھا، جیسے ہی سلام پھرا تو وہ ایک دم کھڑے ہو گئے کہ وہ آگے مصلی پہ پہنچ جائیں۔ تو میں نے ان کی طلب دیکھی، میں چونکہ پیچھے تھا اور وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آگے تھے۔ تو جیسے ہی ساتھی نماز کے بعد اپنے ان معمولات سے فارغ ہوئے، ان کو جگہ ملی، وہ آگے چلے گئے، میں بھی آرام سے پیچھے جا کے میں نے تکبیر پڑھنا شروع کی۔ میں نے تکبیر پڑھی تو وہ ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے مجھے اندازہ ہو گیا، یہ چونکہ ہمارے ہاں نشانیاں بن چکی ہیں نا، کسی کی پگڑی دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں جماعت کا ہے، کسی کی پگڑی دیکھ کے پتہ چل جائے پر فلاں پیر صاحب کا بیعت ہے، کسی کی ٹانگیں دیکھ کے پتہ چل جائے یہ فلاں شخص کوئی نہیں مانتا، کسی کو ہی نہیں مانتا۔ مجھے ہمارے استاد جی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گیا۔ میرے استاد جی ہمیں کوئی سبق پڑھا رہے تھے تو مسئلہ کوئی سمجھانے لگے، تو اس میں کہنے لگے اللہ حکم تو یہ تھا کہ شیطان کا رستہ بند کرو، اور یہ لوگ صدر دروازہ کھول کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ 3 دفعہ تشریف لائے۔ اگر مفتی صاحب مجھے معلوم ہے، مفتی زروری خان صاحب کہنے لگے حکم تو یہ تھا کہ شیطان کا رستہ بند کرو، یہ صدر دروازہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باہر نماز شروع ہو گئی، ابھی نماز میں پڑھ رہا تھا تو ایک ساتھی ایئرپورٹ کی مسجد جو ہوتی ہے، واقعہ میں سنا کر پھر مکمل کرتا ہوں آگے بات۔ تو ایئرپورٹ کی مسجد ہوتی ہے، چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے، اس میں پہلے ہمارے لاہور کے ایئرپورٹ میں 5-6 لوگ ہی پہلی صف میں پورے آتے ہوں گے۔ تو ساتھ ہی دروازہ داخل ہوتا ہے تو 1-2 بندوں کی جگہ چھوٹ جاتی ہے تاکہ لوگ پچھلی صف میں آ جائیں۔ اتنی دیر میں ایک اور شخص بیچ میں داخل ہوا۔ اس اللہ کے بندے نے 4 لوگ اگر مثال کے طور پہ پہلی صف میں تھے تو وہ پہلی صف کے اور اگلی صف کے امام والی صف کے درمیان میں کھڑے ہو کے اس نے سنت پڑھنا شروع، سنتیں کی نیت کر لی۔ اور پہلی سنت تو پہلی رکعت تو اس نے اتنی لمبی ادا کی کہ اس میں ہماری دونوں سنتیں ہو جائیں، اور دوسری رکعت اس کی اتنی مختصر تھی، جیسے اس نے دیکھا کہ ان کی پہلی رکعت پوری ہو گئی ہے، دوسری رکعت پوری ہو گئی ہے، تو دوسری رکعت اس کی بہت ہی مختصر تھی اور اس نے فوراً ہی سلام پھیر دیا۔ تو اللہ کے بندے نے ہماری نماز مکمل ہوئی تو یہ میں واقعہ دیکھ رہا تھا، چونکہ میں پہلی صف میں تھا، وہ میرے بالکل ساتھ آ کے یوں آگے کھڑا ہو گیا۔ میں کہا ابھی اس کی نماز ختم ہوتی ہے تو شاید جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے نے پوری نماز کا انتظار کیا، سنتیں ختم ہوئی، جیسے ہی سلام پھیرا ہمارے والے امام صاحب سائڈ پہ ہو گئے اور وہ ایک دم نے جا کے کرسی وہ مصلی کے اوپر 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا پیچھے سے لوگ ختم ہوں گے، اس کے بعد پچھلے لوگ آئیں گے تو مجھے امامت کا موقع مل جائے گا۔ تو یہ واقعہ دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آئی، یہ جو میں نے بات کی نا، اگر کسی نے بھی دیکھنا ہو کہ صاحب نسبت لوگ کیسے ہوتے ہیں تو وہ جماعت منشن آباد کو اور جماعت اڈا چوبیانہ کو اور جماعت اڈا فیڈر کو دیکھ لیں۔ صاحب نسبت اور غیر صاحب نسبت کے اندر یہ حالات ہوتے ہیں، یا وہ دیوان والا کو بھی دیکھ لیں، ہے نا جی۔ تو وہ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی، اندازہ یہ ہوتا تھا ان کا ذوق آگے بڑھنے کا یہ تھا، اس سے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ اور ہمارے ہاں بڑے سے بڑا انسان ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سب سے چھوٹا ہوں، اور اس کو بلاتے لوگ تھک جاتے ہیں، اور ڈھونڈتے لوگ تھک جاتے ہیں۔ اور اس خطے کے اندر اللہ نے وہ بزرگ دیے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم تھا، میں تو چونکہ اس زمانے میں اس گھرانے میں آنکھ کھولی جس کو پورے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ حضرت رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے جانتے تھے، حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء۔ تو جب میں باہر نکلتا تھا تو یہ منشن آباد کی جماعت کے قاری اکمل صاحب کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت لمبے
بہت لمبے قد تھا ان کا، حافظ عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت لمبا قد تھا۔ تو جمعرات میں حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جب باہر نکلتا تو باہر بڑی جماعت کے ساتھی کھڑے ہوتے اس انتظار میں کہ ابھی حضرت نکلیں گے تو حضرت کے ساتھ ہم گھر سے مسجد تک جائیں گے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں جب تک حافظ صاحب زندہ رہے میں نے کوئی جمعرات ایسی نہیں دیکھی کہ حافظ صاحب حضرت کا انتظار نہ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تعلق وہاں نہیں ختم ہوا، پھر حافظ صاحب جب دنیا سے چلے گئے تو قاری اکمل صاحب مرحوم ان کی جگہ پہ وہ آ گئے۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ شیراں والا ایک محلے سے بازار بن گیا، مسجد وہیں پہ رہ گئی، ہمارا گھر دور چلا گیا۔ اور کل رات کو مولانا لیاقت علی صاحب وہاں پہ موجود تھے تو میرے سامنے بالکل جب میں بیان کر رہا تھا تو قاری اکمل صاحب کے صاحبزادے، کیا نام ہے آپ کے، بھائی عمران صاحب، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ تعلق جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا اور ان حضرات نے، قاری اکمل صاحب کو بھی اللہ نے اس علاقے میں بڑا مقام دیا، علمی مقام تھا۔ آج کل کا مقام چونکہ ہم من حیث القوم تنزلی کا شکار ہو گئے، من حیث القوم لوگوں کا درجے اوپر کی طرف جاتے ہیں، میرٹ اوپر کی طرف جاتا ہے، ہمارا من حیث القوم نیچے کی طرف گراف آیا، ہمارے اخلاق بھی نیچے کی طرف گئے ہیں، ہمارے افعال اور اعمال بھی نیچے کی طرف گئے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے لوگ صاحب علم اور عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، پہلے لوگ صاحب علم کو، صاحب عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آج کل شاید صاحب علم اور عمل دور رہ گیا، آج کل جس کے پاس جتنا پیسہ ہو، جس کے پاس جتنا مال ہو، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ترقی کی نشانی نہیں، یہ زوال کی نشانی ہے۔ تو میں نے ان حضرات کو جب ایئرپورٹ پہ دیکھا تو مجھے فوراً خیال یہ آیا کہ یہی فرق ہوتا ہے صاحب نسبت میں، یہی فرق ہوتا ہے صاحب نسبت میں، اور یہی فرق ہوتا ہے بغیر نسبت کے کسی انسان میں۔ صاحب نسبت اگلے کو عزت دیتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، اور خود پیچھے رہتا ہے، خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے کم، اور جو نسبت والا ہوتا ہے وہ اللہ نے اس کے اندر ہر طرح کا وصف دیا ہوتا ہے، اخلاق دیا ہوتا ہے۔ اخلاق یہی ہے کہ انسان دوسرے کی قدر کرے، ایسے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بزرگان محترم، یہ بہاول نگر کی جماعت، یہ منچن آباد کی جماعت، یہ میرے حضرت کے ان لوگوں کی خاص جماعت ہے جس کا واقعہ حضرت خاص طور پہ سناتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے حضرت کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں نے یہاں پہ آنا تھا، اور میں ٹرین پہ تھا، اس زمانے میں موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو ٹرین کا ٹائم یا حضرت کا ٹائم لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ بہت دیر تک مولانا محمد شریف صاحب کے ساتھ لوگ بیٹھے رہے، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ شاید حضرت نہیں آ رہے، ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے شہزادے آ رہے ہیں، اور جب تک وہ نہیں آتے، کوئی نہیں میں چائے پی رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے الحمدللہ، تو جب تک وہ نہیں آتے میں یہیں پہ بیٹھا ہوں۔ تو یہ وہ جماعت ہے الحمدللہ۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اس چبوترے پہ بیٹھے ہوئے، جس کو برآمدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس صحن میں بیٹھے ہوئے، اور پیچھے میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، الحمدللہ سب کا تعلق میرے حضرت شیخ سے ہے، اور میرے شیخ کی توجہات بھرپور طریقے سے ہیں، یہاں تک کہ میں رستے میں تھا تو 2 دفعہ حضرت کا فون آیا، ایک دفعہ پاک پتن شریف پہنچنے کے بعد سے پہلے، اور 2 دفعہ پاک پتن شریف میں بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت کی توجہات پورے طریقے سے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں صاحب نسبت بنایا ہے، اللہ پاک نے ہمیں صاحب نسبت بنایا ہے۔ صاحب نسبت کیا ہوتا ہے؟ جن کا کوئی والی وارث ہوتا ہے، جن کا کوئی والی وارث ہوتا ہے۔ جب کوئی غلط کرے یا جب کوئی
دائیں بائیں کبھی کسی کے بہکاوے میں آ جائے. سب سے زیادہ بہکانے والے کون ہیں؟ شیطان. جب کوئی کسی کے بہکاوے میں آ جائے تو کوئی دور سے دیکھ کے کہے اس رستے پہ نہیں چلنا, سیدھا آ جاؤ. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو زبردستی کرے, پھر بھی نہ آئے تو سختی کرے. تو الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس پورے علاقے کے لوگوں کو نسبت والا بنایا ہے, اور سب کا تعلق کسی کے دادا مرشد حضرت لاہوری ہوں گے, کسی کے پردادا مرشد حضرت لاہوری ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ عافیت کے معاملات فرمائے. کوئی مرضی آ جائے دائیں بائیں سے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سام کا ڈسا تو پانی مانگ سکتا ہے, احمد علی کا ڈسا پانی نہیں مانگتا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری, حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری, امام الہدا حضرت مولانا حمید اللہ صاحب انور, پیر طریقت حضرت مولانا میاں محمد اجمل صاحب قادری, مرکز شیروالا لاہور. ماشاءاللہ. تو اللہ اکبر کبیر. تو اس جماعت کا, اس جماعت پہ اللہ اکبر کبیرہ بہت سارے لوگ دائیں بائیں سے بہروپیے, گڈریے, مداری آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا اپنا مفاد, چونکہ وہ کہتے ہیں فراڈی ہے, وہاں پہ تب تک زندہ رہتا ہے جب تک انسان کے اندر لالچ زندہ رہتی ہے, جب تک انسان کے اندر لالچ زندہ رہتی ہے. تو ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے اور پھر کسی اور کو ضرورت ہوتی ہے, تو دونوں انسان مل کے کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں, بعد میں پھر پریشان ہوتے ہیں. تو میں ابھی بھائی عبد القادر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, یہ درمیان میں رستے میں مجھے لینے کے لیے پہنچے. اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام حضرات کو جو ان کے ساتھ تشریف لائے, ان کے بھائی اور بیٹے, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں ان کو ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو جہاں پہ بھی بیٹھے انسان خیر کی بات کرے, جہاں پہ بھی انسان بیٹھے خیر کی بات کرے. تو اور اپنے کیا باتیں کرنی تھی, تو میں نے انہیں عرض کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان پہ کوئی آزمائش نہ آئے, اگر انسان پہ کوئی آزمائش نہ آئے تو وہ اپنے گریبان میں جھانکے, کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں, کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو آزمائشیں آتی اس لیے ہیں کہ اللہ پاک درجات بلند فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مسلمان اپنی ضرورت کی خاطر اپنی دائیں جیب میں ہاتھ ڈالے, اپنی ضرورت کی خاطر پیسے نکالنے کے لیے, اس جیب میں پیسے نہ ہوں اور اس کو دوسری جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑ جائے, تو اللہ پاک کو مسلمان کی اتنی سی بھی تکلیف برداشت نہیں, ایمان والے کی اتنی سی بھی تکلیف برداشت نہیں. اللہ اس کے بدلے بھی اجر دیتے ہیں, اجر بلند کرتے ہیں اس کا. تو یہ تکلیف, یہ جو آزمائش, ہر چیز اللہ کی طرف سے, آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں. ابھی میرا ایک دوست تھا, بڑا میرا زمانہ طالب علمی کا قریبی دوست, اور اس کے میرے اوپر بہت سارے احسانات. چونکہ میرا شہر لاہور تھا, اس کا شہر کراچی تھا, پڑھنے کے لیے میں کراچی گیا, تو اس کے گھر والوں نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اپنے شہر سے الگ ہوں. اتنا قریبی دوست. کچھ دنوں پہلے میں سفر پہ تھا, تو جیسے ہی ایک دن مجھے فون آیا کہ اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے, میں ہسپتال گیا تو انہوں نے میری سرجری کر دی. جیسے ہی میں گھر واپس آیا, سب سے پہلے آپ کو فون کر رہا ہوں. تو 2-4 دن کل میں کراچی میں تھا, اس سے ملاقات ہوئی, تو کہنے لگا کہ ایسا ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہوا کہ میری شوگر بہت زیادہ ہائی تھی, اور وہ اللہ کا ولی خود بھی ڈاکٹر تھا, لیکن کہنے لگا کہ عادتیں ایسی خراب تھی کہ میں شوگر کی دوائی بھی یہ آم کے جوس کے ساتھ پیتا تھا, آم کے ملک شیک کے ساتھ پیتا تھا. تو کہنے لگا میری شوگر بھی 400-500 تک پہنچی ہوئی تھی, اگر کم ہو جاتی تو مجھے دورہ پڑتا, میں نیچے گر جاتا. عام طور پہ انسان کی شوگر 100-110 تک ہوتی ہے,
اس کی اللہ کے ولی کی 400-500 شوگر، وہ کہتا ہے اگر کم ہو جائے تو میں نیچے گر جاتا. پھر ایسی اس کو تکلیف ہوئی کہ اس کا زخم ایسا ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے فوراً سرجری کی. 2 مہینے وہ پلنگ پہ پڑا رہا. اللہ اکبر، اللہ نے اس کو صحت دی. تو اس کی والدہ مجھے کہنے لگی اب تو اس کی شوگر 60 سے 80 کے درمیان رہتی ہے. اب تو یہ اتنی احتیاط کرتا ہے کہ چاول بھی نہیں کھاتا، روٹی بھی نہیں کھاتا، صرف سلاد کھاتا ہے. اگر اسے کہیں گھر میں خاص طور پہ میں نے کوئی چیز بنائی ہے تب بھی کہتا نہیں مجھے یہ نہ دو، میں اب احتیاط کرتا ہے. اب یہ صرف سلاد اور ان چیزوں کے اوپر. تو کہنے لگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہوئی، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر میری یہی حالت رہتی تو میں قبر کے اندر ہوتا. تو بسا اوقات آزمائشیں انسان کو ان چیزوں سے روکنے کے لیے ہوتی ہیں جن برائیوں میں وہ پڑ چکا ہوتا ہے. اور برائیاں ضروری نہیں کہ عادتوں کی برائیاں ہوں. برائی جو سب سے بڑی برائی ہے وہ میں کی برائی ہے. سب سے بڑی برائی کس کی ہے؟ میں کی برائی ہے. اور یہ وہ برائی ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے. کہنے لگے ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا میں تمہیں جنتی دکھاؤں. فرمانے لگے میں تمہیں جنتی دکھاؤں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل. تو فرمایا جو شخص مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے. تو صحابہ سارے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف دیکھنا شروع ہوئے. ایک صحابی تشریف لائے، باقی سارے تو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی جلدی سے وضو جو کیا ہوا تھا، ہاتھ بھی وہ اپنا قمیض بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آتے ہوئے جوتی اتارتے ہوئے اس کو ٹھیک کیا، ہاتھ میں جوتی پکڑی، اس کو سائیڈ پہ رکھی اور اندر داخل ہو گئے. صحابہ نے ان کی طرف دیکھا اور بات ختم ہو گئی. اگلے دن پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنتی دکھاؤں؟ جو شخص مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ جنتی. سارے صحابہ مسجد کے دروازے کی طرف دیکھنا شروع ہوئے. وہی ساتھی دوبارہ. اللہ اکبر. تیسرے دن پھر فرمایا کہ میں تمہیں جنتی دکھاؤں؟ وہ صحابہ نے دیکھا اور پھر وہی ساتھی. اب ایک صحابی، ان سے زیادہ مدینہ طیبہ کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو دعویٰ کر سکے کہ وہ عبادت گزار ہے. سارا دن روزے سے ساری رات تہجد، ساری رات نوافل ادا کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا میں سارا دن یہ کرتا ہوں، ساری رات یہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ ایک دوسرے کے عمل کے پیچھے رہتے تھے کہ میں اس کے عمل سے بڑھ جاؤں. یہ جن کی نسبت ہے نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس چیز کے پیچھے. ایک دن خیال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے جس کے پاس جو کچھ لے آؤ. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج میری باری آ گئی. ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، آج میری باری آ گئی، آج میری باری آ گئی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے معلوم ہے کہ ابھی ان کے حالات ایسے نہیں ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا شاید ہی کسی اور کے مال نے اتنا نفع دیا. وہ وقت ایسا تھا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات مالی اعتبار سے شاید نیچے ہوں. سیدنا عمر نے کہا آج تو مجھے موقع مل گیا، آج تو مجھے موقع مل گیا، آج تو مجھے موقع مل گیا کہ آج میں سیدنا ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. تو سب سے پوچھا کیا لے کر آیا؟ کسی نے کہا یہ لے کر آیا، کسی نے کہا یہ لے کر آیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا لے کر آئے؟ انہوں نے کہا آدھا سامان لے آئے اور آدھا چھوڑ آئے. سیدنا ابو بکر کی باری آئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی تبدیل فرمایا. سب سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمانے لگے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے علاوہ سب کچھ لے آئے. اللہ. تو صحابہ ایک دوسرے سے اعمال کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان کو خیال یہ آیا ان کا کون سا عمل ہے کہ یہ جنتی ہے. 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا کہ میں تمہیں جنتی دکھاؤں. ہم جب دیکھتے تو یہی ساتھی آ جاتے ان کا کوئی تو عمل ہوگا جو اللہ کو اتنا محبوب ہے، ان کا کوئی تو عمل ہوگا جو اللہ کو اتنا محبوب ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں آج اگر آپ اپنے گھر میں مجھے رہنے کی اجازت دیں، میرے گھر میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ میں گھر میں نہیں رہ سکتا، تو اگر آپ، انہوں نے کہا بالکل آپ میرے مہمان بن جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو ایسے تھے کہ اپنا ہر چیز انصار اور مہاجرین نے تو حق ادا کر دیا
کہ اپنا مال کے اندر حصہ، ہر چیز کے اندر حصہ. پھر صحابہ کی تربیت تو ایسی تھی کہ گھر کے اندر اس زمانے میں دیے جلتے تھے. ابھی تو یہ لائٹیں ہیں نا، اس زمانے میں دیے جلتے تھے. اگر کوئی مہمان آ جاتا اور ان کے پاس کھانا خوراک ایک بندے کی ہوتی، وہ دیا بجھا کے خود خالی کھانے کی ایکٹنگ کرتے اور دوسرے کے آگے جو ہوتا پیش کر دیتے. تو وہ کوئی سوال کرے کہ میں تمہارے گھر رہنے آ جاؤں، تو وہ مہمان کو انکار کیسے کرتے؟ انہوں نے کہا بالکل آ جاؤ. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رات کو چارپائی پہ لیٹے اور اپنے اوپر چادر کر لی اور انتظار کیا ابھی یہ کوئی عمل کریں گے، ابھی اٹھ کے جائیں گے، وضو کریں گے اور کوئی عمل کریں گے، میں ان کا عمل دیکھ لوں گا، میں ان کا عمل دیکھ لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کے اندر ہمارے ہاں فجر کی اذان ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کے اندر رواج یہ تھا کہ تہجد بھی کوئی نہیں چھوڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے اندر رواج یہ تھا کہ تہجد کی نماز بھی کوئی نہیں چھوڑتا. تو یہ تہجد کی نماز وہ نماز ہے کہ جو تہجد کے وقت اللہ سے مانگ لے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا میں کبھی رسوا ہو جائے. جو تہجد کے وقت کو اپنا لے، تہجد کا وقت وہ ہے جب اللہ کی رحمتیں اور انعامات برستے ہیں. اولیاء اللہ کو جو ولایت ملتی ہے اور اللہ والوں کو جو ولایت ملتی ہے اور انسان کو رزق ملنے کا جو وقت ہے وہ نماز تہجد کا وقت ہے. اور انبیاء کو جو نبوت ملتی ہے وہ نماز عصر کے بعد کا وقت ہے. تو تہجد کا وقت مدینہ طیبہ کے اندر تہجد کی نماز چھوڑنے کا رواج ہی نہیں تھا. ہر گھر کے اندر ہر شخص تہجد گزارتا. اب وہ ساتھی ان کے گھر پہ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب میں ان کے معمول دیکھتا ہوں، ان کا رات کو کون سا عمل ہے تاکہ میں بھی کروں اور مجھے بھی پتہ چلے. اب انہوں نے دیکھا کہ وہ ساتھی آئے، رات کو سونے کی دعا پڑھی اور سو گئے. اب وہ ساری رات اپنی چادر میں سے بار بار دیکھیں ابھی یہ اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے. ساری رات گزر گئی، یہاں تک کہ تہجد کا وقت بھی گزر گیا. انہوں نے کہا کمال ہوگی، انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی. بس پھر فجر کا وقت ہوا، وہ اٹھے، وضو کیا، سنتیں جا کے پڑھی، فجر کی نماز ادا کری اور اس کے بعد پھر آئے. اب انہوں نے کہا ان کا تو کوئی ہو سکتا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے تھکے ہوں، طبیعت خراب ہو، آج کے دن وہ عمل نہ کیا ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنتی دکھاؤں اور ان کا کوئی عمل نہ ہو. میں جنتی اور تینوں دن یہ اشارہ کیا اور یہی داخل ہوئے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کوئی عمل ہی نہ ہو. انہوں نے کہا کہ آج بھی مجھے رات کو سونے کی اجازت ملے گی، رات کو سونے کی اجازت ملے گی. تو انہوں نے کہا بالکل سونے کی اجازت ملے گی، آپ جتنے دن چاہیں میرے مہمان ہیں. پھر رات ہوئی، رات کو وہ سو گئے. اب یہ انتظار میں ہے کہ میں ان کا عمل دیکھوں. رات کا پہلا پہر، دوسرا پہر، تیسرا پہر گزر گئے، یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو گئی. انہوں نے کہا کمال ہو گئی، آج بھی ساری رات ایسے ہی گزر گئی. فجر کی نماز اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، وہ اٹھے، نماز کا وضو کیا، تیاری کی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز ادا کی. میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کوئی تو بات ہوگی. کہ ایک دن اور رک کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے تھکے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی طبیعت خراب ہو، ایک دن اور. تیسرے دن رکے، تیسرے دن پھر رات کو وہی معمول. وہ آئے، سونے کی دعائیں پڑھی، نیند کے جو رات کے وقت کے معمولات ہیں وہ پڑھے اور سو گئے. اور پھر جا کے فجر کے وقت اٹھے. اب ان سے رہا نہ گیا. میں نے کہا میں نے آپ سے پوری بات نہیں کی تھی، بات اتنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں جنتی دکھاؤں، اور کہا کہ وہ جو شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے اور ہم نے دیکھا آپ ہیں. تو میں دیکھنے آیا تھا آپ کا کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے. لیکن آپ نے تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، آپ نے تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو نے کہا میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے. انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے اور آپ کا کوئی عمل نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے اور آپ کا کوئی خاص عمل نہ ہو. ویسے تو میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سے الگ ہو یا کوئی خاص عمل مجھے لگتا ہو، لیکن ایک بات، میں نے اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے بغض نہیں رکھا. میں نے اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے بغض نہیں رکھا. اور اللہ نے جس کو جو کچھ دیا ہے میں اس کے لیے اسی طرح خوش ہوتا ہوں جیسے اللہ نے مجھے دیا ہے. اور جب اللہ دیتے ہیں تو میں اس کے لیے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اور دے. میں نے اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے بغض نہیں رکھا، اور جس کو جو اللہ دیتے ہیں میں اس کی خوشی میں اس کے ساتھ خوش رہتا ہوں.
تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو جنتی کی نشانی ہے. نماز، تہجد گزاری، روزہ سب الگ ہے، لیکن دل کا صاف ہونا یہ اصل چیز. اور اللہ والے، میں نے آپ کو سامنے عرض کیا کہ حضرت کی توجہات اور اس جماعت کے ساتھ، جماعت منچن آباد، اس بہاول نگر کے پورے خطے کے ساتھ حضرت کا بڑا قریبی تعلق، اور اس جماعت کا حضرت کے ساتھ، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا جمعرات نہیں دیکھی جس میں حافظ صاحب گھر کے باہر نہ کھڑے ہوتے ہوں. وہ چلے گئے ان کے بیٹے گھر کے باہر نہ کھڑے ہوتے ہوں، وہ چلے گئے ان کے پوتے گھر کے باہر نہ کھڑے ہوتے ہوں. اسی انداز میں مولانا محمد شریف صاحب ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بیٹے بھائی عثمان صاحب ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی لمبی زندگی دے. اور یہ تعلق اللہ والوں سے قائم ہے، اللہ اس کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اس تعلق کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ دل کا صاف ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تمہیں جنتی کی نشانی دکھاؤں. ان سے پوچھا کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ والوں کا جو کام ہوتا ہے، ابھی میں آیا تو بہت سارے لوگ، کوئی چینی، کوئی پانی، کوئی چیز، تو یہ تو ایک نظام ہے، لیکن پیر کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہے؟ دلوں کی صفائی. جیبوں کی صفائی نہیں کہ میرے مرید کے پاس یہ پیسے ہیں تو میری جیب میں آ جائے. اس جیب کے اندر جو دل ہے نا، اس دل کی صفائی. تو حضرت فرماتے تھے اصلاح حال اور اصلاح قال. اصلاح حال اور اصلاح قال. آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے اوپر زیادہ ٹکتے ہیں. ہم نیک لگنا پسند کرتے ہیں، نیک دکھنا پسند کرتے ہیں، نیک بننا نہیں پسند کرتے. آج کا مسلمان نیک دکھنا پسند کرتا ہے کہ میں نے ٹوپی پہنی ہو، میرے بال کا وہ کرتا ایسا ہو کہ مجھے لوگ سمجھیں کہ یہ تبلیغی ہے، یا مجھے لوگ سمجھے کہ میں مدرس ہوں، یا میں عالم ہوں، یا یہ ہوں، یا میرا تعلق فلاں مولانا صاحب کے ساتھ ہے، میں فلاں صاحب کا خلیفہ ہوں، یا فلاں شیخ کا ساتھ تعلق ہے. نیک دکھنا پسند کرتے ہیں، نیک لگنا پسند نہیں کرتے. اور یہ معاشرے کے اندر ہر طبقے کی یہی مثال ہے. میں نے جس طرح شروع میں مثال سنائی کہ میں ایئرپورٹ کی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہر بندہ امامت کی کشمکش میں تھا. یہ مثال میں نے شروع میں سنا، اور یہی مثال دنیا کے اندر بھی ہے. ہم بہت بدتمیزی کر رہے ہوں گے، جیسے ہی کوئی موبائل کا کیمرہ نکال کے ویڈیو بنانا شروع کرے ہماری ٹون تبدیل ہو جاتی ہے. رشوت خور پولیس افسر رشوت لیتے لیتے شرما جاتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. اس کو نیک دکھنا پسند نہیں، رشوت لینا. جو رشوت لینا اور دینا اللہ سے جنگ ہے، جو جہنمی کی نشانی ہے. رشوت لینا اور دینا، الراشی والمرتشی وکلاہما فی النار، کلاہما فی النار. سمجھ میں آ گئی؟ اس کو یہ پسند نہیں کہ میں رشوت نہ لوں، لیکن جب کیمرہ سامنے آ جائے تو مجھے کوئی رشوت خور نہ کہہ دے. کوئی ظالم ظلم کر رہا ہوگا، اس کو ظلم کرتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں آئے گا، لیکن کوئی دیکھنے والا اخبار کا رپورٹر آ جائے تو فوراً تبدیل ہو جائے. کسی شراب نوش کو شراب نوشی سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن کوئی دیکھنے والا کہ مجھے کوئی شراب نوش نہ کہے. تو آج کے زمانے کے اندر ہمارے معاشرے کا ہر طبقہ بجائے کہ اللہ کے ہاں اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ دکھنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ لوگ مجھے یہ سمجھے کہ میں اللہ کے قریب. تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث شریف میں سخت ترین وعید ہے. ایک ایسا مجاہد، حدیث شریف میں نشانی آتی ہے، ایک ایسا مجاہد ہوگا جس کو دنیا کہے گی یہ بہت بڑا مجاہد ہے، کفار ڈرتے ہوں، اور اس کے نام کے ساتھ اعزازات ہی اعزازات لگے. میں کہنے لگا تھا، پھر میں نے کہا وہ سیاسی بات ہے، کیوں جنرل، کیوں فیلڈ مارشل کیوں نہ لگ گیا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جس نے جہاد بہت کیے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے سخت عذاب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے لیے جہاد نہیں کیا ہوگا، اس نے اپنے نام کی خاطر جہاد کیا ہوگا کہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا انسان ہے. کوئی شخص ایسا ہوگا جو وعظ کرتا ہوگا اور اس کے وعظ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو اثر ہوتا ہوگا،
قیامت کے دن اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنے نام کی خاطر کہ دنیا میں ڈنکا بجے کہ میں فضیلت الشیخ، شیخ ابن شیخ، پتہ نہیں جو بھی کچھ آج کل نام لگتے ہیں، یہ سارے نام میرے ساتھ لگ جائیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اسی طرح کوئی سخی ہوگا جو بہت ساری سخاوت کرتا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان شریف کے اندر لوگ آج کل تو ہر چیز زکوٰۃ شکات کے بھی پیکٹ بنا کے، حالانکہ دین کا مزاج کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ دین کا مزاج کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن آج کے دور میں لوگ دکھاوا کر کے، اب دیکھتے ہیں آپ، اب تو یہ ہر کسی کے ہاتھ میں یہ میری ویڈیو بنا رہے ہیں موبائل کے اوپر، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے اوپر تو روز اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ تو ایسا سخی، اس نے بہت سخاوت کی ہوگی، حالانکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑا انعام ہے۔ جتنی بڑی انسان کے اوپر مصیبت ہو، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ پاک اس مصیبت کو ڈالتے ہیں، یعنی اتنا صدقہ کرے، اتنا خیرات کرے جو اس کو توفیق ہو۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے تو آپ 10 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ فرمایا کھجور کے چھلکے کے برابر، کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اگر تمہارے پاس ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص ہوگا جو مشہور ہوگا کہ یہ ہاتھے میں تائی ہے، سخی ہے، اس کے لیے بھی دردناک عذاب، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کیا ہوگا، اس نے کس کی خاطر کیا ہوگا کہ دنیا جاننے کے میں بہت بڑا سخی، دنیا جاننے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اندر کی صفائی کرتے ہیں۔ اللہ والے کس چیز کی صفائی کرتے ہیں؟ اندر کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ تیل، یہ دم، یہ چیزیں تو ایسی ہی ہو جاتی ہیں، یہ تو کمپلیمنٹری ہو جاتی ہے، یہ تو ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے۔ اصل کام کس چیز کا ہے؟ اندر کی صفائی کا۔ تو آج کے میرے آنے کا مقصد میرے بھائیوں کے لیے، ان حضرات کے لیے جو میرے حضرت شیخ سے جن کا تعلق ہے، ان حضرات کے لیے جو صاحب نسبت ہے، ان حضرات کے لیے اور ان بہنوں کے لیے آج کے اس سارے آنے کا مقصد تب ہے، تب ہی پورا ہو کہ جب ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے دل میں غم نہ ہو، جس کو دل کو کسی سے چوٹ نہ لگی ہو۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کہہ سکے میرے دل کو کوئی چوٹ نہیں۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور امتحان کی جگہ ہے، ہر کسی کی آزمائش اس کے ساتھ۔ اور جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتے ہیں، مقام بڑا یہ نہیں کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں یا چیف جسٹس کے بعد چیف آف دا آرمی اسٹاف بن جائیں یا MNA بن جائیں یا وزیر اعظم بن جائیں۔ مقام اللہ جس کو اپنا جتنا قرب نصیب فرماتے ہیں، مقام تو وہی ہے نا، اللہ جس کو اپنا قرب۔ سیدنا ابراہیم، ہم ہر نماز میں سیدنا ابراہیم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ سیدنا ابراہیم کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ خود جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، کہ فرمایا تمہارے جد سیدنا اسماعیل کی عظیم قربانی کے نتیجے میں سیدنا ابراہیم کی عظیم قربانی کے نتیجے میں کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ قیامت تلک مسلمان حج بھی کرنے جائیں گے، عمرہ بھی کرنے جائیں گے، ان کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے صفا مروہ کے قریب بھی چلیں گے، زمزم بھی پئیں گے اور پھر بکرے بھی ذبح کریں گے۔ لیکن ان کی آزمائشیں اتنی سخت تھی کہ پہلے باپ نے نکال دیا، پھر علاقے نے نکال دیا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر آگ میں ڈال دیا گیا، پھر بیٹا پیدا ہو گیا، پھر بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کو چھوڑنے کی قربانی دینی پڑی، پھر جب دوبارہ واپس زبان بیٹے سے ملے تو پھر کہا کہ اس کو قربانی۔ تو اتنی آزمائش ہے، تو آزمائش جتنی زیادہ ہوتی ہے اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ اتنا اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے دل میں کوئی غم نہ ہو، جس کے دل کو کسی سے ٹھیس نہ پہنچی ہو، جس کا کسی نے کوئی حق نہ مارا ہو۔ لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک بات میں سمجھا دوں کہ جو میرے اللہ نے مقدر کیا ہے وہ کوئی کسی سے لے نہیں سکتے، اور جو میرے اللہ نے مقدر نہیں کیا وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ جو میرے اللہ نے مقدر کیا ہے، کوئی جادو کرنے والا، کوئی بنگالی جادوگر عامل آپ سے وہ رزق چھین نہیں سکتا، اور جو نہیں مقدر کیا آپ ساری عمر اس میں ضائع کر دیں وہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا۔ جو نہیں مقدر
وہ مل نہیں سکتا، اور جو مقدر ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا۔ تو سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف کرنا۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف کرنا۔ تو میں یہاں بیٹھ کے آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کا دل کسی سے خراب ہے، اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بات ہے، تو سب سے پہلے تو مجلس ذکر سے پہلے اپنے دل کو اس بندے کے لیے صاف کریں۔ اللہ، سب سے پہلے اپنے دل کو اس بندے کے لیے صاف کریں۔ سمجھ آ گئی؟ اگر کسی کو اپنی بیوی سے کوئی تکلیف ہے، اپنی بھابھی سے کوئی تکلیف ہے، اپنے رشتہ دار سے کوئی تکلیف ہے، پھپھی ذات، پھپھا ذات، کسی سے کوئی تکلیف ہے، کسی کا کوئی لین دین ہے، جو بھی ہے، سب سے پہلے تو یہاں پہ بیٹھ کے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ کہہ دیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، اپنے دل میں ہی کہہ دیں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اللہ کی نعمت ہے، دیکھو میں سمجھاتا ہوں کیسے۔ یہ مگ میرے سامنے ہے، اس میں گائے کا دودھ صاف ستھرا ہو، دودھ صاف ستھرا ہو، لیکن یہ مگ میلا ہو تو جتنا مرضی صاف اور تازہ دودھ کیوں نہ ہو، اگر اس مگ کے اندر گوبر ہے تو وہ گوبر والا دودھ صاف نہیں رہے گا۔ تو ذکر کرنے سے پہلے ذکر کس کو صاف کرے گا؟ اللہ کا نور کس کو صاف کرے گا؟ تو دل میں میل ہوگی تو جو مرضی ہو وہ میلا ہی ہوگا نا۔ تو آج مجلس ذکر سے پہلے سب حضرات اپنے دل کو صاف کریں، سب حضرات اپنے دل کو صاف کر لیں۔ کسی سے، بھائی سے، بہن سے، کسی سے اگر بول چال بند ہے تو آپ کے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا اور میں ملوں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے سل من قطع، جو تم سے توڑے تو مجھ سے جوڑو۔ ہمارے ہاں رواج عجیب سا بن گیا ہے، ہم سیاست کے اوپر، اپنی مذہب کے اوپر، مذہب تو لا الہ الا اللہ تو ایک دوسرے سے جڑنے کا نام ہے، ہم مذہب کے اوپر ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سیاست کے اوپر ایک دوسرے کو غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد صدیوں تک دشمنیاں جاری رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کے واسطے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک بنایا اور فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ تو آج اللہ کی رضا کی خاطر کہ اللہ پاک وہ جو توجہات شیخ کے قلب سے نکل رہی ہیں اور جو مجھ میں منتقل ہوں گی، جو مجھ میں منتقل ہوں گی، ان کو، ان توجہات کو، ان فیوز کو، ان چیزوں کو سمیٹنے کی خاطر اپنے دل کو صاف کرنا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے پانی پلانا ہو، پانی ڈالنا ہو تو پانی کو، گلاس کو پہلے کھنگالیں گے یا برتن کو کھنگالیں گے، تو اپنے دل کو پہلے صاف کر لیں۔ آپ کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو معاف کیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے فلاں شخص کو معاف کیا، جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی بات ہے، جب آپ معاف کر دیں تو اس کے بعد میرے دوستو اپنے لیے فرمایا کہ جو دعا اپنے لیے مانگنی ہو وہ دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگو، جو دعا اپنے لیے مانگنی ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگو۔ اگر تم اس کے حق میں مانگو گے تو وہ تمہارے حق میں پہلے قبول ہوگی، وہ تمہارے حق میں پہلے قبول ہوگی۔ تو بزرگان محترم، اللہ پاک کی وہ ہستی ہے جو ہمارا نظام ہے نا زندگی کا، جو اور ہمارے جو حالات ہیں، اگر میں اپنی ذات کی بات کروں